شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دیں است حسین، دیں پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ دنیا کی ہر وہ چیز جس کے پاس زبان ہے، اگر زبان نہیں ہے، صرف سمجھ ہے، عقل ہے، اگر یہ بھی نہیں، اگر اسے صرف اتنا معلوم ہے کہ کوئی میرا مالک ہے، تو وہ اپنے اس مالک کی ذکر میں لگا ہوا ہے۔ روز ازل سے لے کر کے اب تک لاتعداد مخلوقیں، لاتعداد آدمی، انسان، مرد، عورتیں، بوڑھے بچے، یہاں تک تو صرف ہماری عقل جاتی ہے، ورنہ اس کے ذکر کے لیے پرندے، چرندے، حیوان، نباتات، جمادات، ہر وہ مادہ جو اپنے رب کی معرفت رکھتا ہے وہ اس کے ذکر میں لگا ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان میں جو بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا وعدہ ہے میں بھی اس کا ذکر کروں گا۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کائنات کی ہر تاریخ اور ہر زمانے میں ہم نے بڑے بڑے بلند اللہ کے ذکر کرنے والے دیکھے، ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ جنہیں سکون میسر نہیں تھا لیکن اللہ کے ذکر میں لگے تھے، تکلیف میں تھے لیکن اللہ کے ذکر میں لگے تھے، بے سر و سامانی میں تھے لیکن اللہ کے ذکر میں لگے تھے۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا، چاہے پھر وہ آدم ہو، کیسا بھی وقت گزرا ہو، لیکن آدم اپنے رب کو بھولے نہیں، چاہے وہ نوح کا زمانہ ہو، امت نے کتنا بھی ستایا ہو، لیکن نوح اپنے رب کو بھولے نہیں۔ 1,24,000 نبی، پوری کائنات کے صوفیاء، اولیاء، صالحین، مقربین، جہاں جہاں بھی آرام فرما ہیں، جن جن کو بھی جیسا موقع میسر آیا، لیکن اللہ کے ذکر کو نہ بھولے۔ کربلا ایک واحد ایسی تاریخ ہے کہ جہاں پر ذکر کرنے والے ہم نے ایسے دیکھے کہ ہم نے پورے زمانے میں دیکھے ہی نہیں۔ نہ ہم نے ایسے ذکر کرنے والے زمانہ آدم میں دیکھے، نہ زمانہ نوح میں دیکھے، نہ زمانہ ابراہیم میں دیکھے، کسی بھی دور میں ایسے ذکر کرنے والے اللہ کے پیدا نہیں ہوئے جیسے 72 افراد حسین کے کربلا کی صف میں اپنی گردنوں پر تلوار رکھے ہوئے کھڑے تھے اور کلمہ لا الہ کی تبلیغ کر رہے تھے۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ کائنات میں ذکر کرنے والے تو لاتعداد گزرے، لیکن ایسا کوئی ذکر کرنے والا نہیں گزرا جیسا ذکر حسین کر گئے۔ تو قرآن
قرآن میں اللہ نے جو کہا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اس آیت کی روح سے آج بھی اگر ہم دیکھیں، کیونکہ ذکر کرنے میں بلند ذات حسین کی ہے، تو اللہ بھی اگر کسی کو سب سے زیادہ یاد کر رہا ہے تو حسین کو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد کرو۔ اور یاد کرنے کے معاملے میں حسین سے اوپر کوئی پہنچا ہی نہیں۔ نماز حسینی سب نے اپنی اپنی نمازیں پڑھی اور سب پڑھ رہے ہیں۔ کوئی نماز غوثیہ لیے بیٹھا ہے، کوئی نماز مداریہ لیے بیٹھا ہے، کوئی نماز قدیریہ۔ کبھی سنا ہے تم نے کسی نے نماز حسینی پڑھی ہو؟ نہیں پڑھی۔ یہ صرف واحد حسین ہے جس نے نماز ایسی پڑھی کہ کوئی ایسی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ ارے اگر پڑھنے کی کوشش بھی کرے تب بھی نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ مجبوری یہ ہے، حسین کو تو ایسے وفادار مل گئے تھے کہ اگر حسین امام بنے تو پیچھے مقتدیوں کی صورت میں وہ بھی شامل ہو جائیں۔ تو کوئی ایک تو ایسا اگر آج پیدا ہو جائے کہ ہم بھی حسین جیسی پڑھیں گے، لیکن حسین جیسے 72 کہاں سے آئے، تو وہ جماعت نہیں ہو سکتی۔ تو اس ذکر کو، جو بلندی اللہ کے ذکر کو حسین نے دی، وہ کوئی اور نہیں دے پایا۔ اس لیے اللہ بھی اگر کسی کو یاد کر رہا ہے تو وہ حسین کو یاد کر رہا ہے، اور یہ معجزہ ہے اس کا، قدرت ہے اس کی کہ وہ ذکر کرے۔ حق ہے اس کا، اگر اس نے کہا ہے میں ذکر کروں گا تو وعدہ خلافی نہ کرے وہ۔ جب اس نے کہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اسے نہیں کرنی ہے وعدہ خلافی، اب وہ کر بھی نہیں سکتا۔ وہ تو اور ذکر کو اس طریقے سے کروائے گا کہ یہ جو ہمارا وعدہ ہے، وعدہ تو صرف ہم نے کیا ہے، لیکن اس وعدے کا حق ادا ایسے ہو کہ وعدہ تو صرف ہم نے لیا، جو ذکر ہمارا کرے ہم اس کا ذکر کریں گے، لیکن اللہ کو ایک ایسا ذکر کرنے والا ملا، وعدہ وفا اس نے ایسے کیا کہ ذکر ہم بھی کریں گے، لیکن ایسا ذکر کرنے والا ملے گا نہیں۔ تو اے میری امت، اے میرے بندوں، تم سب بھی میرے ساتھ اس ذکر میں شامل ہو جاؤ۔ تو کائنات میں ایک ایسا واحد ذکر ہے یہ، جو دنیا کی ہر مخلوق، دنیا کی ہر قوم کرتی ہے، دنیا کی ہر قوم یہ ذکر کرتی ہے۔ اور دیکھیے آپ ذرا توجہ دیجئے کہ ذکر سب نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ سب نے یہ ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کوئی ایک ایسا ہمیں آپ ذکر دکھا دیں جو سب کرتے ہوں، کوئی ایسا ذکر جو سب کرتے ہوں، ہے کوئی شخصیت، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی نبی؟ ایسا نہیں ہے کوئی۔ اللہ کی بھی ذات کو سب نہیں مانتے، ہم دور کی کسی کی کیا بات کریں، اللہ کو سب نہیں مانتے، اللہ کو سب نہیں مانتے، نبی کو سب نہیں مانتے، علی کو سب نہیں مانتے، بہت سارے ولی ہیں انہیں سب نہیں مانتے، لیکن جو اللہ نے وعدہ وفا کروایا کہ ایک ایسا ذکر کرنے والا ملا ہے، سب کرو اس کا ذکر، تو یہ بھی آج پوری دنیا میں آیا ہے کہ ہاں اس کا ذکر سب کر رہے ہیں، ہندو بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، جنہیں اللہ پر یقین نہیں وہ بھی، اور وہ ذات حسین ہی کی ہے۔ اللہ سب سے ان کا ذکر کروا رہا ہے۔ کیسے کروا رہا؟ دیکھیے کتنی پیاری نظم ہے، ایک ہندو نے لکھی، حسین کی محبت میں لکھی، اور کربلا جب اس نے دیکھی بڑا رویا، اور رو رو کر لکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا یا نبی تیرے نواسے کو
جو پاتا ہندو. بولیے بولیے. یا نبی تیرے نواسے کو جو پاتا ہندو, خاک کے پا ان کی جبینوں سے لگاتا ہندو. ان کے پیروں کی خاک جبینوں سے لگاتا ہندو. اور کہتے ہیں لے کے بھارت میں جو اصغر کو حسین آ جاتے, لے کے بھارت میں جو اصغر کو حسین آ جاتے, ان کو پانی کے عوض دودھ پلاتا ہندو. ان کو پانی کے عوض دودھ پلاتا ہندو. اور کربلا کی جگہ بھارت اگر ہوتا یزید, کربلا کی جگہ بھارت میں اگر ہوتا یزید, پتلا راون کی طرح اس کا جلاتا ہندو. ارے یہ آج مسلمان بھی نہیں کر پائے. سنا ہے کبھی مسلمانوں نے یزید کا پتلا پھونکا ہو؟ لیکن ایک ہندو کی آرزو, کہتے ہیں کربلا کی جگہ اگر بھارت میں ہوتا یزید, پتلا راون کی طرح اس کا جلاتا ہندو. اور جانثاری کا شرف ہم کو اگر دیتے حسین, جانثاری کا شرف ہم کو اگر دیتے حسین, معاویہ زادے کا سر کاٹ کے لاتا ہندو. امیر معاویہ کے بیٹے کا سر کاٹ کے لاتا ہندو. اور آخر شعر دیکھیے, ہند میں کاش اگر مکہ مدینہ ہوتا, ہند میں کاش اگر مکہ مدینہ ہوتا, قاتل شہ کو مزہ خوب چکھاتا ہندو. قاتل شہ کو مزہ خوب چکھاتا ہندو. یا نبی تیرے نواسے کو جو پاتا ہندو. تو ان کے عشق, ان کی محبت کرنے والے ہر قوم میں آپ کو ملیں گے. اور یہ اللہ نے پورا نظام بنایا کہ حسین یاد کیے جائیں, اس لیے کہ حسین سے اچھا ہمیں کسی نے یاد نہیں کیا. تو اس لیے کیونکہ اللہ کہتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. احسان کا بدلہ صرف احسان ہے. تو اللہ پر حسین نے ذکر کر کے جو احسان کیا ہے یا جو حق ادا کیا ہے, جس طریقے سے کیا ہے, اب اللہ پر بھی حق ہے کہ ویسے وہ اس کا بھی ذکر کروا دے اسی بلندی کے ساتھ. تو کیسے ذکر کروایا؟ کل ہم نے آپ کو چند چیزیں بتائیں کہ بھائی منگل کو لوگ یا جیٹھ کے مہینے میں یا پھر محرم میں چاند دیکھنے گھروں پر آتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ دیکھیے کہا جاتا ہے منگل کو یہ سب مت کیجئے. ذرا سوچئے, لکھا ہے تقدیر میں منگل کو موت آئے گی, وہاں آئے گی نینی تال میں منگل کو موت آئے گی. اب اگر کوئی منگل کو وہاں نہیں پہنچا یا یہی سوچے کہ نہیں جائیں گے تو کیا موت نہیں آئے گی؟ نہیں, وہ آنی ہے, وہ جو لکھی ہے وہ آئے گی. ارے کوئی سمجھے, کوئی سوچے بھئی منگل کو شادی نہیں کریں گے, منگل کو کوئی خوشی کا پروگرام نہیں کریں گے, اس لیے کہ اس دن حسین نے کربلا کا سفر شروع کیا اور یہ ایسا سفر تھا جس میں سب سے زیادہ ظلم ہوا. تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کوئی منگل کو کام کریں اور وہ حسین کے جیسا ہمارے ساتھ ہو جائے. تو ذرا سوچئے, اگر خواہ خواہ اس پر منگل ہی میں ہونے والا ہو اور وہ چاہے کہ نہیں میں اس دن نہیں اس دن, تو نہیں, جو ہونے والا ہے وہ تو ہوگا. اگر منگل پہ لکھا ہے تو منگل پہ ہوگا. بہت سارے دیکھنے آتے ہیں, اپنی اپنی گھروں میں بیٹیاں بلاتے ہیں, بیٹیا محرم کا چاند گھر میں دیکھنا آ کر کے, اس لیے کہ ایسا نہ ہو حسین کی بہن نے جو دیکھا تھا سفر میں چاند اور انہیں اس کے بعد پھر اپنے چاند دیکھنے کو نہیں ملے, دونوں ان کے بچے کربلا میں قربان ہو گئے. تو اے بیٹیا گھر میں آ کے دیکھنا. تو اب اگر کسی کی تقدیر میں یہی لکھا ہو کہ میکے میں چاند دیکھے, اور جن کتنی دیکھتی ہیں, جن کتنی نہیں آتی ہیں,
بھائی جن کی نئی نویلی شادی ہوئی وہ تو آ جاتی ہیں. اب ذرا سوچئے بھائی کسی کی پھپھو ہوں وہ کیا آتی ہیں؟ بہت کم ایسی ہوں گی. میں خود دیکھتا ہوں میری 7 پھپھو ہیں، نہیں آتی. تو یہ سب پھر ہے کیوں؟ ایک طرف کر بھی رہے ایک طرف نہیں بھی کر رہے. یہ رسمیں جو بنائی گئی ان سب سے بچنے کے لیے بھی بنائی گئی ہیں کہ ان سب دنوں کی ادب کرنا، یہ کرنا، احترام کرنا. لیکن اس سے بڑی چیز جو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ حسین کی یاد باقی رہے. یہ حسین کی یاد باقی رکھنے کے لیے چیزیں شروع کی گئی، ورنہ جو تقدیر میں ہے وہ تو ہے. کوئی پوچھے منگل کو کیا تو تم بتاؤ، کوئی پوچھے چاند کیا تو تم بتاؤ، کوئی پوچھے اس تاریخ میں کیا تو تم بتاؤ. یہ صرف اور صرف یاد کو زندہ رکھنے کے لیے، صرف یاد کو زندہ رکھنے کے لیے کہ اس دن یہ ہوا تھا اور اس دن یہ ہوا تھا. اور پھر یہ دیکھ لیجئے کہ کل ہم نے بتایا کہ حسین وہ ہیں جنہوں نے تہذیب بنائی ہے، تمدن بنایا ہے. تہذیب تمدن سمجھتے ہیں؟ یعنی وضاقتہ. اس کو آسان لفظوں میں کہوں کہ آپ ایک نظر دیکھیے امریکہ والوں کو اور ایک نظر دیکھیے اپنے آپ کو. وہ کیسے رہتے ہیں؟ جی پینٹ کوٹ، ٹائی وائی، جوتے فیتے. اور زیادہ تر وہاں کی عوام اسی کو پسند کرتی ہے. اور یہاں کا کیا ہے؟ دھوتی مل جائے وہ بھی سبحان اللہ، تہمد مل جائے وہ بھی سبحان اللہ، کرتا مل جائے وہ بھی سبحان اللہ. تو یہ ہے کلچر، یہ ہے تہذیب، یہ تمدن. وہاں کی تہذیب الگ ہے، یہاں کی تہذیب الگ ہے. وہاں کا وہ کلچر اور یہاں کا یہ کلچر. اچھا اس میں بھی صرف یہ نہیں ہے پہننا اوڑھنا، اس میں کلچر میں ہر چیز آتی ہے. بولنا کیسے ہے، ملنا کیسے ہے، کس دن کیا منانا ہے، کس دن کیا کرنا ہے. جو ہندوستان کی تہذیب ہے ایسی تہذیب کہیں نہیں ہے. اگر آپ کیلنڈر کبھی لے کے بیٹھیں تو ہر دن آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا. یہ تاریخ ان کی، اس مہینے میں ان کا، اس مہینے میں ان کا. دوسرے ملکوں میں آپ کو کہیں اتنا نہیں ملے گا، کیونکہ یہاں کی جو تہذیب ہے گنگا جمنی تہذیب ہے. گنگا جمنی کی مطلب کہ ہر ایک دھرم کا یہاں پالن، ان کی جو رسمیں ہیں ان سب کو ادب دیا جاتا ہے، ان سب کو جو ہے احترام دیا جاتا ہے. کسی بھی دھرم کو برا نہیں کہا جاتا، کسی کی بھی رسم کو برا نہیں کہا جاتا. تو ان سب کو جب اکٹھا کر کے دیکھیں گے یہاں کا کلچر ایسا ہے. تو یہ جو کلچر جو بنا ہے یہ امام حسین سے پہلے تھا ہی نہیں، تھا ہی نہیں امام حسین سے پہلے کہ اس تاریخ میں اور اس تاریخ میں. یہ تھا ہی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بٹیا کے گھر جائیں جب تو کچھ لے کر کے جائیں. کبھی آپ نے تاریخ پڑھی ہو، کبھی دیکھا ہو کہ بھائی حضرت بلال کی شادی ہوئی اور وہ کبھی اگر اپنی بیٹی کے گھر گئے تو وہ یہ لے کے گئے. کبھی سنا؟ یہ تہذیب بنائی ہے حسین نے. کبھی سنا ہو تم نے حضرت حسان بن ثابت یا حضرت امیر حمزہ یا حضرت ابو طالب یا حضرت علی یا خود نبی کہیں گئے ہوں اور دور دراز جاتے ہوں اور وہاں سے جب اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہوں تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہوں؟ لیکن ہماری آج یہ تہذیب ہے، باپ جب جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ اپنی بیٹی کے لیے لے کے جاتا ہے. یہ تہذیب کہاں سے چلی؟ یہ تہذیب حسین سے چلی. حسین نے کہا تھا اے صغرا تو رک جا، تو صبر کر لے، ہم جب واپس آئیں گے تیرے لیے نئے نئے کپڑے لے کے آئیں گے، ہم جب واپس آئیں گے تیرے لیے چوڑیاں لائیں گے، ہم جب واپس آئیں گے اے صغرا تیرے لیے یہ تحفے لے کے آئیں گے. تب دنیا نے جانا کہ بیٹیوں کے گھر جب جاؤ تو تہذیب یہ ہے کہ اس طریقے سے جاؤ. میں کیا کیا گناؤں،
کیا کیا گناؤں؟ ہر تہذیب جو ہم آپ اپنے یہاں دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ کوئی مر گیا، کوئی مر گیا، کیا کریں؟ غسل و کفن دفن، قبر بنائیے، اور پھر کیا ہو؟ انہیں یاد کرتے رہیے۔ حسین سے پہلے کبھی یہ کسی نے دیکھا ہو تو بتائے، یا ان کے گھر سے پہلے جو ان کے کردار نے، حضرت عبد المطلب گزرے، کوئی شان چھوٹی تھی؟ عبد المطلب بڑے عظیم شخصیت تھی، اللہ نے ان کی دعا پر ابابیلوں کو بھیج دیا تھا۔ ذرا سوچئے کتنی پہنچ تھی ان کی، ادھر دعا کریں اور اللہ نے اتنا بڑا لشکر بھیج دیا۔ عبد مناف، حضرت ہاشم اور نبیوں کی یہ تمام اولادیں آگے، ان کی نسل، کبھی دیکھا ہو کہ کوئی ان کی انتقال کیا اور اسے اس طریقے سے یاد کیا جا رہا ہے؟ لیکن یہ چیز، یہ تہذیب بھی حسین کے گھر سے چلی کہ جب نبی کا وصال ہوا تو سیدہ فاطمہ کئی مہینے تک اپنے بابا کی یاد میں روتی رہی۔ الگ گھر بن گیا تھا حضرت فاطمہ کا مکہ میں، اس کا نام تھا بیت الحزن۔ اتنا روتی تھیں، بستی والے کہتے تھے اے فاطمہ کوئی اپنا وقت مقرر کر لو، یہ روز روز رونا، ہر وقت رونا تمہارا ہمیں بڑا پریشان کرتا ہے، ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ چند ہی دنوں میں مسلمانوں کو فاطمہ سے تکلیف پہنچنے لگی، اس وجہ سے کہ نانا اپنے بابا کی یاد میں رو رہی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی چند ہی دنوں میں مسلمان اپنے نبی سے جو محبت کرتے تھے تو ان کے گھر والوں سے کتنی محبت کرتے تھے، تھوڑے ہی دنوں میں پتہ لگ گیا کتنی محبت ہے۔ فاطمہ کچھ چند وقت مقرر کر لو، ہر وقت رونا ہمیں اچھا نہیں لگتا، تمہارا پریشانی ہوتی ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ مولا علی سے سیدہ فاطمہ نے عرض کیا بستی والے ایسی ایسی شکایتیں کرتے ہیں، تو مولا نے فرمایا تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں ایک ایسے بیابان میں گھر بنا کے دیں گے جہاں جب تم رو گی تو ان لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو جنت البقیع سے تھوڑا آس پاس کہیں پر حضرت علی نے ایک گھر بنا کے دیا جس کا نام رکھا گیا تھا بیت الحزن۔ وہ آج بھی ہے، فاطمہ کی وہ یادگار آج بھی ہے۔ تو وہی فاطمہ کی یادگار آج ہمارے گھروں میں بھی زندہ ہے۔ کوئی روئے نہ روئے، گھر کی عورتیں مرنے والے پر روئیں گی، یہ تہذیب حسین کے گھر میں دی۔ فتوے لگانے والے لگاتے رہے، رونا گناہ ہے، رو گے تو مردے کو تکلیف ہوگی، سنا ہے تم نے؟ ہاں، اور تم سب مانتے بھی ہو، سچ ہے یہ، تم سب مانتے بھی ہو کہ رونا مت ورنہ مرنے والے کو تکلیف ہوگی، یہ جھوٹ ہے۔ پھر سے کہہ دوں اور زور سے کہہ دوں، سب سن لیں، پڑھے لکھے وہ بھی سن لیں، مرنے والے پر رونے سے اگر مومن پر روئے تو مومن پر تکلیف رونے سے نہیں ہوتی۔ سب سنے، جنہیں علم ہے شریعت کا، فقہ کا، نبی سے محبت کا، کتابوں کا، قرآن کا، سنو، مومن پر اگر مومن روئے تو مرنے والے مومن پر تکلیف نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ اور یہ پروپیگنڈا صرف اس لیے کیا گیا، اس امت کو گمراہ صرف اس لیے کیا گیا کہ حسین کے گھر والوں پر نہ رویا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی سازش نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی سازش نہیں۔ یہ تمہیں روکا جا رہا ہے آج، نہ رو، نہ ذکر کرو، نہ انہیں یاد کرو۔ ذرا سوچئے تو ایک گھڑی، اگر ہم حسین پر نہ کبھی اشک بہا پائیں ان کے ذکر کو سن کے، تو کیا ہمارا باپ حسین سے بہتر ہے؟ ہمارا دادا حسین سے بہتر ہے؟ کوئی بھی ہمارا عزیز کتنا قریب ہو، حسین سے بہتر ہے۔ تو اگر وہاں رونا گوارا نہ
تو یہاں پر تو بہت بڑا کفر، اس لیے کہ حق تو وہاں ہے، وہ ہے سب سے زیادہ عزیز۔ یہ سازشیں ہیں ذکر حسین کو روکنے کی، اور ہاں حدیث ہے، لیکن حدیث توڑ مروڑ کے مسلمانوں پہ لگائی گئی۔ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بستی سے گزرے تو ایک یہودی مر گیا، اور وہ یہودی جو مرا تو اس کے گھر والے اس پر رو رہے تھے۔ یہودی مرا، یہودی کے گھر والے یعنی یہودی پر رو رہے تھے۔ تب رسول اللہ نے فرمایا رو مت، تمہارے رونے سے اس مرنے والے پر تکلیف ہوگی۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ کیا سمجھانا چاہ کہ وہ جو مرا ہے وہ پاپی بن کے مرا، وہ ظالم بن کے مرا، وہ اللہ کا دشمن بن کے مرا۔ اب اگر تم اس پر رو گے یعنی اللہ کے دشمن کے ساتھ دو گے، اللہ کے دشمن کے لیے ہمدردی دکھاؤ گے، کیا ہوگا؟ عذاب تو پڑے گئی۔ اگر ہم دشمن کا ساتھ دیں، ظاہر سی بات ہے ہم بھی اسی کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ فرمان، یہ حدیث یہودی کے لیے آئی۔ علم رکھنے والے یہودیوں کی حدیثیں مومنوں پر نہ چپکے، اجازت دے، کہیں یہ حدیث یہودی کے لیے اتری، ایک یہودی کا واقعہ تھا۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے اپنے گھر والوں کو رلاؤ، ہم یہ بھی نہیں کہتے، لیکن یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ روگے تو ان پر تکلیف ہوگی، ہم اس لیے آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں، انہیں روکا جائے، انہیں دلاسا دیا جائے، ان سے یہ کہا جائے بھئی اس رونے سے بہتر یہ ہے کچھ پڑھ لیا جائے ان کے لیے۔ دیکھیں کتنی جلدی سے رلا دیا۔ معلوم ہے احد کی جنگ میں حضرت امیر حمزہ کا وصال ہو گیا، اور اسی جنگ میں نبی کے دندان زخمی ہوئے، تو جن جن کے گھر والے جن جن کے شہید ہوئے وہ سب اپنے اپنے والوں کو گھر لے آئے اور رو رہے ہیں۔ پورا مدینہ اپنے اپنے والوں کو رو رہا ہے۔ اور جیسی شہادت امیر حمزہ کی ہوئی تھی جنگ احد میں، ایسی کسی کی نہیں ہوئی۔ ان کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹے گئے، آنکھیں نکالی گئیں، دانت نکال لیے گئے اندر کا۔ اتنی بری شہادت، اتنی بری طریقے سے ظالموں نے ان پر حملہ کیا تھا کہ جب ان کی ایک گھر والی انہیں دیکھنے آئیں تو نبی نے فرمایا اے علی انہیں وہیں روک دو، یہ دیکھ نہ پائیں انہیں، اگر انہوں نے حمزہ کو دیکھ لیا تو یہ بچیں گی نہیں۔ وہیں روک دیا نبی نے، یہ دیکھ نہ پائیں، ان کو وہیں روک دو، اور بتا دیا گیا انہیں۔ تو سب سے عجیب شہادت تو ان کی ہوئی۔ اب جب مدینے میں سب رو رہے تھے اپنے کے اوپر، تو نبی نے غصے سے کہا اور رو کر کے کہا کیا کوئی مدینے میں ایسا نہیں جو میرے چچا امیر حمزہ پر بھی روئے؟ یہ نبی نے کہا۔ تو بنو انصار کی عورتیں اکٹھی ہو کر کے آئیں اور انہوں نے آ کر کے امیر حمزہ پر گریہ کیا، آنسو بہائے۔ اب شور بلند ہو گیا۔ جب گریہ زاری ہوئی نبی کے کان میں آواز پہنچی، پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ یہ کون ہو رہا ہے؟ یہ کون اشک بہا رہا؟ کس کی آوازیں آ رہی؟ نبی سے فرمایا گیا یا رسول اللہ یہ امیر حمزہ پر رو رہے ہیں، ان کا غم منا رہے ہیں۔ یہ ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے، کسی بھی نبی کی سیرت کی کتاب کو اٹھا لیجئے، لیکن یہ بتایا نہیں جائے گا۔ اس لیے نہیں بتایا جائے گا نسبت جڑی ہے حسین سے، اور حسین کے وفادار نہیں چاہتے ہیں کہ آج حسین کے سب وفادار بن جائیں، اس لیے پڑھے لکھے بھی چپ بیٹھے ہیں، نہیں بتا رہے، کچھ نہیں بتا رہے۔ امیر حمزہ کے لیے پھر نبی نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے، اس امیر حمزہ پر جتنے رو رہے ہیں ان سب کی بخشش، ان سب کی بخشش کر دے، مغفرت کر دے ان سب کی۔
لکھا ہے کتابوں میں لکھا ہے. اب مجھے ذرا بتاؤ، حسین جب جو نسبت حسین کی نبی سے تھی یا جو نسبت امیر حمزہ کی نبی سے تھی، کون سی نسبت بڑی تھی، امیر حمزہ کی یا حسین کی؟ ظاہر سی بات ہے نسبت حسین نبی کی جو تھی وہ عظیم تھی، وہ بڑی تھی. امیر حمزہ پر اگر روئے تو نبی اپنی زبان سے کہتا ہے اللہ ان کی مغفرت کر دے. اگر حسین پر رویا جائے تو یہ تو ان سے بلند ہے، کس قدر ثواب ملے گا. نہ اس کی پرواہ آج کہاں ہے، اس کی پرواہ آج کہاں ہے. اس کی اگر پرواہ ہوتی، اس کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ ذکر ہو. اگر اس کی پرواہ ہوتی تو جانتے ہیں یہ جلسے، یہ محفلیں اور یہ بڑے بڑی کانفرنس اتنا خرچ کرتے ہیں، اگر فکر ہوتی تو ایک دن یہ کر لیتے کہ ایک سال کے 2-3 پروگرام بند کر لو اور کسی بھی دنیا کے ملک میں اکٹھے ہو کر کے سارے بڑے بڑے علماء جمع ہو جاؤ اور اس کا فیصلہ کر لو، نکال لو کوئی بات، متفق کر لیں سب. لیکن نہیں، امت کو 72 فرقوں میں بانٹ دیا اور بانٹ کر کے پھر مسجدوں میں آ کر کے دعا مانگ رہے اے اللہ امت کو ایک کر دے. یہ ہے حالت، بانٹ رکھا ہے اور پھر دعا کر رہے کہ اللہ ایک کر دے. اس لیے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی. پنکھا بند کر دیجئے اور وہ لائٹ وہاں سے بند کر دیجئے. ایک بار درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی. ٹھیک، محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو یہ ذکر حسین اس قدر اللہ نے اس کو بلند کیا. اسی لیے نبی نے کہ ایک طرف تو اللہ نے انتظام کیا کہ یہ تمام چیزیں بنائیں، ایسے نہ تو ایسے، ایسے نہیں تو ایسے، ایسے نہیں تو اتنے راستے بنائے ہیں اللہ نے ذکر حسین کے لیے کہ اگر آپ تلاشیں آپ کو ہر جگہ حسین نظر آئے. اب بھی نہیں سمجھے؟ دیکھو نماز پڑھو تو حسین، حج کرنے جاؤ تو حسین، عمرہ پہ جاؤ تو حسین. اب ایک مثال اور دے دوں آپ کو، ایک چھوٹی سی مثال کہ آپ سمجھ لیں. نبی نے فرمایا کوئی بھی نیک عمل جو کیا جائے تو وہ نیک عمل تب تک قبول نہیں ہوتا ہے جب تک ہماری آل پر ہم پر درود نہ پڑھ دیا جائے، تب تک قبول نہیں ہوتا. یہاں تک کہ ہے کہ جب دعا مانگو تو اول اور آخر درود ضرور پڑھو. اب یہ درود کیا ہے؟ درود کیا ہے؟ درود ہے اللہ، نبی، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو یاد کرنا، یہ ہے درود. اور اگر اس میں سے ایک بھی کم ہو تو وہ درود نہیں ہے. یہ تمہیں باتیں کوئی نہیں بتائے گا. پھر سے میں کہہ رہا ہوں سب سن لیں، درود یہ ہے کہ اللہ اور نبی اور علی اور فاطمہ اور حسن حسین، یہ 6 ہستیاں، ان 6 ہستیوں کو نیک ارادے سے یاد کرنا، ان پر دعا کرنا، یہ درود ہے. اور یہ کام کسی بھی نیک کام کرنے پر نہ کیا جائے تو وہ نیک کام قبول نہیں ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کیا کیا نیک کام ہیں، سب جانتے ہو، سب تمہاری نظر میں چھوڑ دیا میں نے. یہ تم سب فکر کر لو، اتنا ٹائم نہیں ورنہ میں بتاؤں. بھئی بہت سے نیک کام ہیں اور حکم یہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی دعا، اس سے پہلے درود لازمی ہے. اس کے بغیر تمہارا منشا پورا نہیں ہوگا. یہ تو اللہ نے نظام بنایا نا. ارے بھیا یہ تو آیت قرآن کی ہے، پڑھیے تو 23ویں پارے کے اندر ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ حکم عام نہیں ہے، یہ حکم تو قرآن کا ہے، یہ حکم تو قرآن کا ہے، یہ تو اللہ کی منشا ہے.
حکم قرآن کا مطلب کیا ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ حکم اللہ کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے. اچھا, یہ اللہ نے اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اب یہ تو سمجھ میں آتا ہے یا رسول اللہ حسین تم سے ہیں, چاہے کیسے بھی سمجھ لو, بھئی تمہاری بیٹی فاطمہ ہے, فاطمہ کے بیٹے حسین ہیں, تم سے ہیں. اگر تم سے فاطمہ نہ ہوتی تو فاطمہ سے حسین نہ ہوتے. آ گئی بات سمجھ میں؟ یا رسول اللہ تم سے ہیں حسین, کچھ بھی سمجھ لو کہ جو بھی حسین کو عزتیں ملیں, عظمتیں ملیں, اس میں بہت بڑا کردار رسول اللہ کا بھی ہے. کہ کربلا سے پہلے حسین کو لوگ کیا سمجھتے تھے؟ رسول کے نواسے. اس سے زیادہ اور کوئی ایسی پہچان نہیں تھی جو حسین کو پہچانوا دے. بس ایک ہی چیز مشہور تھی, کربلا سے پہلے رسول اللہ کے نواسے ہیں. کربلا سے پہلے بس یہی تھا. اور بقیہ جو چیزیں کہ خدمت کرنا, عبادت کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, یہ تو چیزیں صرف ان کو پتا تھی جنہوں نے سن رکھی تھی. لیکن یہ سب کو پتا تھا کہ رسول کے نواسے ہیں. بقیہ چیزیں تو جسے جیسے پتا لگی وہ پتا لگی, لیکن یہ سب کو پتا تھا رسول کے نواسے. تو پھر یہاں سے بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو ملا ہے حسین کو کربلا سے پہلے جو بھی پہچان تھی وہ رسول سے تھی. تو رسول نے اگر کہا حسین مجھ سے ہے تو صحیح بات ہے, لیکن پھر کہا میں حسین سے ہوں, میں حسین سے ہوں. یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے, آپ رسول سے ہیں؟ جی ہاں. اس کا تجزیہ جب کیا جائے گا, پڑھیے گا, علماء نے تبصرہ کیا ہے بڑا اچھا, سر الشہادتین پڑھیے, عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے. اب یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اسی کتاب سے کہہ رہا ہوں. عبدالحق محدث دہلوی سر الشہادتین کتاب کا نام, اس کے اندر لکھا اور نبی نے جو فرمایا میں حسین سے ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی زندگی کے بعد, یعنی جب میں وردہ برما دوں گا, جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا, جب میرا وصال ہو جائے گا, ارے جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو سب مجھے مان رہے ہیں, جو بھی مجھے دیکھتا ہے فدا ہو جاتا ہے, جو بھی چرچا سنتا ہے چلا آتا ہے. لیکن سن لو, جب میں پردہ فرما جاؤں گا, جب یہ نبی چلے جائیں گے, اوجل ہو جائیں گے نظروں سے, تو نبی کی جو پہچان بچے گی, جو نبی کو یاد کرانے کا ذریعہ بچے گا, وہ حسین. اس لیے نبی نے فرمایا میں حسین سے ہوں, میں حسین سے ہوں. تو اس کا مطلب کیا کہ اگر ذکر حسین ہوگا تو ذکر رسول باقی رہے گا. اگر ذکر حسین رک جائے گا, اور یہ کبھی رکے گا نہیں, یہ تو کبھی نہیں رکے گا, یہ تو ہوتا رہے گا. بات کی بات ہے. لیکن رسول اللہ نے ذکر کی قدر سکھائی ہے, قدر کروانے کے لیے, اس ذکر کی عظمت بتانے کے لیے یہ جملہ کہا میں حسین سے ہوں. اس لیے کہ اگر ذکر حسین رک گیا تو ذکر رسول بھی رک جائے گا. میں حسین سے ہوں, اس لیے لازم ہے ذکر حسین کرو, ذکر حسین کرو اور خوب کرو. کل میں بھول گیا تھا, میں یہ کتاب لے کے آیا تھا اور رکھی رہ گئی, باتوں میں اتنا بہ گئے, موضوع اتنا پھیل گیا کہ رہ گئے. ایک بات بتانا چاہتا تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ روز کچھ نہ کچھ کتابوں سے بھی آپ کو دکھائیں گے. آج تیسری تقریر ہے الحمدللہ. یہ کتاب ہے میاں ہندوستان میں سنت عزاداری محرم. یہ کتاب 2007 میں چھپ کے آئی, نکل کے آئی, اور میں نے اسے 3 سال پہلے نکلوایا تھا. اس میں ایک جگہ پر پیج نمبر 132 پر بریلی شریف کے ایک بڑے عظیم بزرگ ہیں حضرت شاہ نیاز بے نیاز رضی اللہ عنہ. شخصیت بڑی عظیم ہے. کتنی عظیم ہے جانتے ہیں؟
یہ پکے صابری تھے. ہاں یہ جو تھے شاہ نیاز بے نیاز یہ حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ تھے. اور نظام الدین اولیاء کی جو محبت بابا فرید سے تھی ایسے کسی کی نہیں تھی. بابا فرید کے دو ہی محبوب خلیفہ گزرے، ایک صابر پاک اور ایک نظام الدین اولیاء. نظام الدین اولیاء نے جو کام بابا فرید کے لیے کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا. آج بھی بابا فرید کی زندگی کی کتابیں اور ان کے درس، ان کے پیغام موجود ہیں. ایک کتاب ہے ملفوظات بابا فرید، وہ نظام الدین اولیاء نے ہی چھپوائی. جیسے میں نے پرسوں آپ کو ایک کتاب دکھائی تھی لطائف اشرفی، وہ مخدوم اشرف سمنانی پر جو کام کیا وہ نظام یمنی نے کیا، ان کی پیغام لا کر کے کتابوں میں جمع کر دیا. وہی کام نظام الدین اولیاء نے بابا فرید کے لیے کیا کہ انہوں نے جو جو فرمایا، انہیں جو جو پتہ لگا انہوں نے وہ کتاب لکھوا دی. تو یہ انہی کے خاندان سے ہیں. نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں یہ شاہ نیاز بے نیاز بریلوی. اور ایک شرف انہیں ایسا ملا ہے شاہ نیاز بے نیاز کو جو نہ بابا فرید کو ملا، نہ صابر پاک کو ملا، نہ نظام الدین اولیاء کو ملا. جو شاہ نیاز بے نیاز کو ملا کیا کہ ایک بار سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بغدادی کے خواب میں آئے اور عبداللہ بغدادی کو حکم فرمایا ہندوستان جاؤ، علاقے کا نام ہے روہیلا. پہلے بریلی کا نام پرانا تھا روہیلا، روہیل کھنڈ آج بھی آپ کہتے ہیں یہ وہی ہے، اس کا پرانا نام روہیلا. فرمایا غوث پاک نے اے عبداللہ بغدادی ہندوستان جاؤ، روہیلا میں جاؤ، وہاں ایک بزرگ ہیں شاہ نیاز بے نیاز، اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دو جا کر. یہ شرف نہ صابر پاک کو ملا، نہ بابا فرید کو ملا، نہ نظام الدین اولیاء کو ملا کہ سرکار غوث پاک نے خود ایک بیٹی چن کے شاہ نیاز بے نیاز کو دی. اب سمجھ میں آئے کتنی بڑی ذات ہے شاہ نیاز بے نیاز کی. اب ان کی درگاہ کے متعلق سے لکھا ہے کہ محرم میں یہ کیا کرتے تھے. لکھا ہے کہ جب محرم آتی تھی یہ انہی کے خانقاہ کے جو سجادہ ہیں انہوں نے اپنی خانقاہ کے بارے میں بتایا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے. لکھتے ہیں کہ جب محرم آتا تھا تو شاہ نیاز بے نیاز جلوس کے ساتھ بنفس نفیس خود گشت میں شامل ہوتے. بنفس نفیس خود گشت میں شامل ہوتے. آگے لکھتے ہیں آپ محرم میں عاشورہ کی رات 2 بجے کے بعد پیدل تازیوں کی زیارت کو جاتے تھے. تمام خانقاہی آپ کے ساتھ ہوتے تھے. آپ 5 تازیوں کی زیارت کر کے واپس تشریف لاتے تھے اور شاہ صاحب کا یہ طریقہ مرتے دم تک قائم رہا. اچھا پھر آگے لکھتے ہیں یہاں تک کہ جب آپ پر فالج پڑ گئی، ہوگی مرضی اللہ کی، فالج پڑ گئی اور آپ بغیر سہارے کے چلنے سے معذور ہو گئے تو بھی 5 تازیوں کی زیارت کا سلسلہ مریدوں کی مدد اور ہاتھ کی چھڑی کے سہارے جاری رہا، چھوڑا نہیں، چھڑی کے سہارے جاری رہا. ایک واقعہ کتنا اچھا لکھا ہے، بس یہ بتانا چاہتا ہوں. آخر عمر میں اتنے کمزور پڑ گئے کہ اٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی تو نہیں گئے 1 سال. اب دیکھیے کہ صورت نورانی حضرت بی بی فاطمہ زہرا ظاہر ہوئی. شاہ نیاز بے نیاز کے خواب میں فاطمہ زہرا آئی. یہ شرف کتنا بڑا ہے. شاہ نیاز بے نیاز کے خواب میں فاطمہ زہرا آئی اور کیا کہا میاں آج ہمارے بچوں کی زیارت کو نہیں جاؤ گے؟ بولیے اتنا ہلکا نہ سنیے، کوئی نہیں بتائے گا، کوئی نہیں بتائے گا. یہاں آئیے، فرش پہ بیٹھیے، عزاداری سیکھیے، بزرگوں کے طریقے سیکھیے. فاطمہ زہرا خواب میں آئی، فرمایا میاں آج ہمارے شہزادوں کی زیارت کو نہیں جاؤ گے. حضرت پر رقت طاری ہوئی،
رقت کا مطلب گریا، رونا، غم، یہ طاری ہو گیا، اور خدام کو حکم دیا جیسے ہو سکے ہم کو لے چلو، فاطمہ کی یہ آرزو ہمیں پوری کرنی ہے۔ پھر آپ نے 5 تازیوں کی زیارت کی۔ کہاں کھوئے ہو؟ فتووں میں ڈوبے ہو، فتووں میں، ان مولویوں کے چکر میں۔ ارے خانقاہوں سے جڑو، کوئی خانقاہ، کسی خانقاہ سے جڑو، بس خانقاہ ہی بنو۔ خانقاہوں سے اسلام ہندوستان میں وجود میں آیا، اور کسی سے نہیں آیا۔ خانقاہیں آج بھی اسلام کی بنیاد بنی ہوئی ہیں۔ ورنہ دیکھیے مولویوں کے کتنے جھمیلے، ان کی ان سے لڑائی، ان کی ان سے لڑائی، ان کی ان سے لڑائی، وہ وہاں نہیں جاتے، وہ ان کے نہیں جاتے، وہ نہیں بلاتے، وہ نہیں بلاتے ہے۔ اور ذرا سوچئے کوئی خانقاہ والا کسی سے الگ ہے؟ سب جاتے ہیں دوسرے کے یہاں، سب جاتے ہیں۔ کلیر والے اجمیر جاتے ہیں، اجمیر والے مکن پور، مکن پور والے اجمیر۔ بغداد جاتے ہیں، بغداد والے یہاں آتے ہیں۔ وہ تو بتایا نہیں جاتا، مکن پور میں زیارت کو نہ جانے کتنے افراد بغداد سے آتے ہیں، اجمیر میں آتے ہیں، وارث باغ کے یہاں آتے ہیں۔ ارے چھوڑیے یہ سب، کہاں تبصرہ میں کرنے بیٹھ گیا۔ مطلب کی بات آپ سنیے جو ہمارے خانقاہیوں نے درس دیے ہمیں۔ اچھا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ شاہ نیاز بے نیاز ایک بار گجرات گئے، تو گجرات میں کچھ مولوی پیچھے پڑ گئے اور کہا تم تعزیہ داری کرتے ہو، یہ بڑی عجیب شے ہے، اس کو نہ کرو، گناہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ شاہ نیاز بے نیاز نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ لکھا ہے کہ مولوی صاحب کی سر کو پکڑا اور تعزیے کے قریب لے گئے اور کہا دیکھو تمہیں اس میں کیا دکھ رہا ہے؟ تو جیسے انہوں نے آنکھیں کھولی اور دیکھا، ارے اس میں تو امام حسن اور امام حسین تشریف فرمائے۔ کوئی عزاداری سکھانے والا ہو تو تمہیں یہ بھی دکھائے گا۔ جب وہ دکھایا ہے انہوں نے، وہ آج بھی دکھائیں گے اگر تم ان کے طریقے سے عزاداری کرو، اپنے طریقے سے ان کے طریقے سے۔ مولوی صاحب کا گردن پکڑی اور لگائی۔ سورت گجرات کا واقعہ لکھا ہے، مولوی صاحب کو امام حسن اور امام حسین تعزیے میں نظر آئے۔ اچھا کتنی عظمت کی بات ہے۔ یہ وہی تھے، ان کی طاقت تھی جنہوں نے مولوی سدھار دیا، ورنہ مولوی جلدی سدھرنے میں نہیں آتے، عوام سدھر جاتی ہے، یہ اپنے ہی راستے میں۔ یہ شاہ نیاز بے نیاز کی طاقت تھی میاں۔ اچھا آگے دیکھیے، لکھتے ہیں کہ اسی سلسلے میں ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا شاہ نظام الدین۔ تو ان کے مرید سینتھل کے علاقے میں زیادہ تھے، تو ہر سال یہ سینتھل میں جاتے تھے، تعزیوں میں شرکت کرتے تھے۔ حضرت شاہ نظام الدین انہی کی اولاد میں ہے، شاہ نیاز بے نیاز کی۔ اور ابھی میں گیا تھا 3-4 ہفتہ پہلے، میں حاضری بھی دے کے آیا شاہ نیاز بے نیاز کے یہاں۔ یہ بھیا ہمارے گئے تھے ہمارے ساتھ اور ہم گئے تھے، حاضری دے کے آئے۔ تو وہیں پر ان کا یہ مزار ہے۔ اب یہ کتنے پائے کے بزرگ ہیں کہ سینتھل میں جاتے تھے، وہاں شرکت کرتے تھے۔ اب جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، سب نہیں پڑھوں گا، ایک بات بتا دے رہا ہوں کہ ایک سال وہاں حاضر جب ہوئے تو حضرت مولا علی کی منقبت سنائی گئی اور اس میں ذکر حسین آ گیا۔ ذکر حسین جو سنا، ایسا تڑپے کہ تعزیے کے سامنے جان نکل گئی۔ شاہ نظام الدین نظامی کی، نیازی کی۔ صرف یہ اکیلے نہیں، انہوں نے پھر اپنی گدی، اپنا چارج اپنے مرنے سے پہلے ننھے میاں کو بنا دیا تھا۔ تو ننھے میاں بھی، ان کا بھی یہی طریقہ کار رہا کہ یہ راستہ ہم سے نہ چھوٹے، لیکن انہوں نے وہ کام کیا کہ عزاداری کو فروغ دیا اور خرچہ کیا اور اسے بلند پائے پر پہنچایا۔ یہاں تک کہ اپنے مرنے سے پہلے یہ کہتے تھے کہ مجھے 10 تاریخ کو موت آئے گی، مجھے 10 محرم کو موت آئے گی۔
یہ سب لکھا ہے. مجھے 10 محرم کو موت آئے گی اور دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے اتنی عمر دینا جتنی تو نے حسین کو دی, اتنی عمر مت دینا کہ حسین سے زیادہ ہو جائے. تو حسین کی عمر تھی 57 سال. 57 سال ان کی عمر ہوئی اور ایک دن اپنے مریدوں سے کہا کہ میرا پایا تخت, میری چارپائی وہاں ڈال دو لے جا کر کے جہاں حسین کا تعزیہ رکھا ہے. اور 10 محرم کی رات حضرت ننھے میاں کا تعزیہ, حضرت ننھے میاں کی چارپائی وہیں تعزیے کے سامنے رکھ دی گئی اور ننھے میاں رات بھر حسین حسین کرتے رہے. صبح جب مرید جگانے آئے تو لب ہل رہے تھے اور صدا آ رہی تھی حسین حسین کی, لیکن جان نکل چکی تھی, جان نکل چکی تھی. یہ ہے ہمارے بزرگوں کے طریقہ و اعتبار جو ہم سے چھپائے جا رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ جیسے جب تک یہ زبان باقی ہے حقیقت سے آپ کو آگاہ کرتی رہے گی. آپ دعا کریں اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرے اور ہمیں آپ جیسی محبت والے جو دیے ہیں یہ ہمیشہ ان پر اللہ سلامتی بنائے رکھے, اللہ ان کو سلامت رکھے. ورنہ ہے ہم جیسے ہزاروں ہیں لیکن سنتا کون ہے؟ ہم تو قسمت والے ہیں آپ جیسے ہمیں سننے کو ملے. سنتا کون ہے؟ سننے سے پہلے تو فتویٰ لگ جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے, واپس چلیے کربلا کے موضوع پر. کل ہم نے کہاں چھوڑا تھا کہ امام حسین نے سفیر بنا کر حضرت امام مسلم کو کوفہ بھیجا اور حضرت مسلم کی وہاں شہادت ہوئی. حضرت امام مسلم نے کوفے میں وہ جوہر دکھایا کہ یزیدی فوج کانپ گئی, کانپ گئی. وہ جوہر دکھائے انہوں نے, دانتوں کے نیچے انگلی دبائے بیٹھے تھے. حسین کو روکیں گے کیسے جب انہیں نہیں روک پا رہے؟ اس لیے کہ جب پتا چلا کہ حضرت امام مسلم فلاں گھر میں چھپے ہیں تو جا کر کے سب چاروں طرف سے اکٹھا ہو گئے اور 6000 کی فوج آئی تھی امام مسلم کو پکڑنے کے لیے. اور امام مسلم نے جب تلوار نکالی ہے, علی کے جوہر دکھائے ہیں, تو دور دور تک فوج کا ایک سپاہی چمکا نہیں. 6000 کی 6000 فوج غائب. پھر سے خط لکھا شمر نے, اے ابن زیاد جلدی سے دوسرا لشکر بھیج. پھر 2000 بھیجی گئی. پھر جوہر دکھایا علی کے شیر نے اور وہ جوہر دکھائے, پھر کوئی نہ ٹکا. بات مختصر کر رہا ہوں, 15000 کی فوج شامل ہو گئی اور امام مسلم کو قابو میں نہ کر پائی. امام مسلم کو قابو میں نہ کر پائی. جوہر وہ دکھائے, وہ شجاعت دکھائی, وہ طاقت دکھائی, یوں لگ رہا تھا تلوار نہیں آسمان پر بجلیاں تڑپ رہی ہیں, وہ بجلی آ کر ان دشمنان اسلام کو مار رہی ہے. یہ تھا شجاعت کا منظر. کیسے قابو پایا؟ وہی چال ڈھال. ایسے نہیں قابو میں آئیں گے. بڑا سا گڈھا کر لو, اوپر سے گھاس باس ڈال دو, مسلم کو دکھے نا, لڑتے لڑتے آئیں, جب اس میں گر جائیں تب سب لوگ حملہ کر دینا. ایسے امام مسلم قابو میں آئے. بڑا سا گڈھا کھودا گیا, اوپر سے گھاس باس ڈال دی گئی, گڈھا چھپا دیا گیا. لڑتے لڑتے امام مسلم پیچھے آ رہے تھے. معلوم تو تھا لیکن وقت مقرر تھا نا, کربلا کا سلسلہ آگے چلنا ہے. وہ بھی لشکر بھی یہاں آئے گا. گر پڑے امام مسلم اس گڈھے میں اور سب نے نیزہ اور تلواریں لے کر کے اس طریقے سے کودے ہیں کہ تاریخ نے آج تک یہ نہیں بتا پایا کہ کتنے زخم ان کے اوپر لگے تھے. اچھا, مرتے وقت انہوں نے وصیت کی تھی, شہادت پاتے وقت, میرے 2 بیٹے ہیں محمد و ابراہیم, میں ساتھ میں لے کے آیا تھا, جس کسی کو بھی مل جائیں وہ انہیں مدینے کے راستے پر چھوڑ دے اور حسین کو بتا دے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں اس کوفہ میں نہ آئیں. اور حسین بھی واقف تھے, ایسا نہیں یہ کوفہ ان کے لیے نیا تھا. بھائی علی کو شہادت کہاں ملی؟ کوفہ میں.
اور امام حسین کے ساتھ، امام حسن کے ساتھ ان کے بڑے بھائی بے وفائی کس نے کی؟ کوفہ والوں نے۔ جنگوں میں جو بڑے بڑے لشکر آتے تھے اسلام کے مخالف، وہ سب یہیں سے آتے تھے۔ ایک بات اور سمجھا دوں، یہ کوفہ کوئی لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہ کوفہ وہ علاقہ تھا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کوئی فوجیوں کی چھاونی، یعنی کہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر فوجی رہا کرتے تھے بہت علاقے سے، بصرہ کے، کوفہ کے، مدینہ کے، مکہ کے، اور جہاں جہاں کے بھی بہت سارے علاقوں کے لڑنے والے لوگ، جنگوں میں لڑنے والے لوگ، وہ سب یہاں رہتے تھے۔ اور ان کا کیا ایمان تھا؟ لڑنے والے ہیں، جدھر سے زیادہ ملے گا ادھر چل دیں گے۔ تو حسین تو سب کو جانتے تھے، انہیں اچھے طریقے سے جانتے تھے، لیکن جب چند لوگ وہاں سے خود چلے آئے جن سے حسین بڑی محبت کرتے تھے، ان کے کہنے پر امام حسین نے مدینہ چھوڑا اور مکہ چھوڑا۔ وقت اتنا نہیں ہے، کل بھی کچھ نہیں بتا پایا۔ ایک واقعہ یہاں کا، ایک واقعہ کوفہ کا، کہ کربلا ہونے سے پہلے ایک جنگ مکہ میں بھی حسین نے لڑی ہے۔ یہ نئی بات ہوگی لیکن ہے، تاریخ کی حقیقت ہے۔ کیسے؟ کہ جناب امام حسین علیہ السلام جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو حکومت کے لالچی حسین کو روکنے آ گئے، کوفہ مت جاؤ۔ کیا لالچ تھا؟ کہ اگر تم مکہ سے چلے گئے تو یزید ہمیں مارے گا، کہ تمہارے ہوتے ہوئے حسین مکہ سے نکل کیسے گئے؟ تو لڑنے لگے حسین سے، تلواریں نکل آئی، حسین رکو، مکہ نہیں چھوڑنا ہے ورنہ ہماری حکومت چلی جائے گی۔ عباس جلال میں آ گئے، امام حسین نے اشارہ کیا، عباس تلوار نہ نکالنا، خنجر نہ نکالنا، یہ مقام امن ہے، یہ مقام امن ہے، یہاں قتل و غارت نہ ہو، یہاں خون نہ ہو۔ یہ حسین کا احسان ہے مسلمانوں پر۔ اگر اللہ کے ہی گھر میں خون بہہ جاتا تو دنیا کیا کہتی کہ اسلام میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ تم اسلام میں جاؤ تو جاؤ لیکن تم حفاظت سے نہیں، اللہ کے گھر میں ہی تم حفاظت سے نہیں رہ پاؤ گے، دور کی چھوڑو، دور کی چھوڑو، تم اللہ کے گھر میں ہی حفاظت سے نہیں رہ پاؤ گے۔ حسین نے عزت کعبہ بچائی، عظمت کعبہ بچائی۔ قرآن میں ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، وَأَمْنًا، امنا، امن، امن یعنی سکون۔ اس جگہ کو ہم نے شانتی کی جگہ بنایا ہے، سکون کی جگہ بنایا ہے۔ حسین نے اس احترام کو باقی رکھا۔ اگر وہاں خون بہہ جاتا، اگر خون بہہ جاتا اور حسین وہاں شہید ہوتے، وہاں جنگ ہوتی، تو شاید کبھی مسلمانوں کے دل بھی نہیں ہوتے کہ ہم حج کو جائیں، اس لیے کہ جب مسلمانوں نے ارے نبی کے نواسے کو مکے میں نہیں چھوڑا، ہم تو بہت دور کے ہیں، نبی کے نواسے کو مکے میں شہید کر دیا، ہم بہت دور کے ہیں، نہیں جائیں گے، ہمیں بھی شہید کیا جا سکتا ہے اگر کوئی ہماری کسی سے انبن ہو گئی۔ یہ تو حسین نے امن باقی رکھا مکے کا۔ اور جب نکلے تو عباس کو حکم دیا تلوار نہیں نکالنا، خنجر نہیں نکالنا۔ حسین نے حکم دیا کوڑے بناؤ اور کوڑے چلاؤ، خون نہ بہے لیکن ان کو اتنا کمزور کر دو کہ ہمارا راستہ نہ روک پائیں، ہمارا بس راستہ صاف کر دیں، ہم تو بس اتنا چاہتے ہیں، ہم جہاں جا رہے ہیں ہمیں جانے دیں، ہم جہاں سے اپنا سفر شروع کر رہے ہیں وہاں ہمیں جانے دیں۔ کوڑے چلے، ایسے کوڑے چلے۔ حضرت عباس کا ایک قصہ لکھا ہوا ہے، جب عباس کسی پر کوڑا مارتے تھے
تو جس کے بھی لگتا تھا وہ زمین میں دھنس جاتا تھا. یہ شجاعت تھی عباس کی، زمین میں دھنس جاتا تھا. اور چند ایک پٹے اور پھر سب نے راستہ دے دیا، جاؤ جہاں تم جا رہے ہو جاؤ. اور یہ آپ کو ہم کل بتائیں گے، کیونکہ 2 محرم جو ہے، 2 محرم کو امام حسین کربلا میں پہنچے تھے. اب آج کی رات یہ 2 محرم کی تاریخ لگ گئی، کل کا دن 2 محرم ہوگا. پھر جب دن گزر جائے گا، یعنی دن کے کسی بھی وقت میں محرم کو، وہ 2 محرم کو کربلا میں پہنچے تھے امام حسین. شام کو ہم آپ کو بتا دیں گے سفر کیسے رہا. تو آخری ایک واقعہ یہ بھی سن لیجئے کہ امام مسلم نے وصیت کی تھی میرے 2 بچے جہاں مل جائیں انہیں مدینے کے راستے پر ڈال دینا. قاضی شریح کے پاس وہ بچے تھے، انہیں مل گئے. انہوں نے ارادہ کیا مدینے کے راستے پر ڈال دوں. اپنے بیٹے اسد کو حکم دیا، اے اسد، کوفہ میں راستہ تو ہے نہیں، بغیر ابن زیاد اور یزید کی اجازت سے کوئی نکل نہیں سکتا، لیکن اے میرے بیٹے اسد، کل کی صبح ایک قافلہ حج کرنے جا رہا ہے، ان حاجیوں کے درمیان ان دونوں بچوں کو کسی کے لیے اندر بھی چھپا دے اور کہہ دے کہ ان کو مدینے تک پہنچا دیں. یہی صورت ہے، ورنہ تو سب جانتے ہیں مسلم کے بچے کو کوئی بھی گرفتار کر سکتا ہے. وہ اسد لے کے چلا بچوں کو، لیکن جیسے ہی پہنچا تو پتا چلا کہ ابھی بس تھوڑی ہی وقت پہلے وہ قافلہ نکل چکا. اسد نے دیکھا دور سے قافلے کی گرد نظر آ رہی ہے اور قافلہ جا رہا ہے. اسد نے کہا، اے مسلم کے بچوں، دیکھو وہ جو گرد ہو رہی ہے وہی قافلہ جا رہا ہے، ابھی دور نہیں ہے، دوڑ کر کے جاؤ اور اس قافلے کو پکڑ لو، اس میں شامل ہو جاؤ، مدینے کی راہ پر پہنچ جاؤ. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک کی عمر 6 سال تھی، ایک کی عمر 7 سال تھی. دوڑتے تھے، ٹھوکر لگتی تھی، گر پڑتے تھے. دوسرا اٹھاتا تھا، پھر چلتے تھے تو چھوٹا گر پڑتا تھا. یہاں تک کہ پوری رات اسی میں ہو گیا، چھوٹا بڑے کو اٹھائے، بڑا چھوٹے کو اٹھائے. اندھیرا گزر گیا، صبح نمودار ہوا، اجالا ہوا. ایک بڑا سا دروازہ دیکھا، سمجھے یہ کہ مدینے کا دروازہ آ گیا. لیکن جیسے ہی دیکھا دروازے کے اندر سے 2 سپاہی آئے. پوچھا کون ہو؟ کہا ہم مسلم کے بچے ہیں. کہا تم مسلم کے بچے ہو؟ 3 دن سے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، چلو ہمارے ساتھ. اللہ نے کیا دن دکھایا، نکلے تھے مدینے کی راہ پر کو ڈھونڈنے، لیکن رات بھر جو چلے تو وہیں پر گھومتے رہے. صبح جو ہوئی تو کوفہ کے ہی دروازے پر ملے، کوفہ ہی کا ہی دروازہ نظر آیا. وہ لے گیا ان دونوں بچوں کو اور ابن زیاد کو کہا گرفتار کر لیا ہے. ابن زیاد نے کہا انہیں قید خانے میں ڈال دو. قید خانے میں ڈالا گیا. اللہ کہاں کہاں سے بچاتا ہے، حفاظت کرتا ہے. کوتوال جو تھا جیل کا، وہ حسین سے محبت کرنے والا تھا، اور اس نے کہا میں مر جاؤں گا لیکن تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا. اس نے اپنی انگوٹھی دی، کہا فلاں جگہ جاؤ، وہاں میرا بھائی رہتا ہے، اس کو دکھانا، وہ تمہیں کوفہ پہنچا دے گا. اس نے نکال دیا جیل سے دونوں بچوں کو، اور وہ کوفہ کے گلیوں میں گھوم رہے تھے. صبح کو پتا چلا کہ مشکور نے، کوتوال نے بچوں کو نکال دیا ہے، چھڑوا دیا ہے، اور وہ دوسری راہ پر نکل گئے ہیں. وہ گھر تو انہیں نہ ملا جو مشکور نے، کوتوال نے بتایا تھا، لیکن رات ہو گئی اور پھر غم ہونے لگا کہ کوئی آ کے ہمیں پکڑ نہ لے. تو ایک دریا کے کنارے ایک پیڑ پر چڑھ گئے اور کہا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا، کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، اس لیے چھپنا بہتر ہے. دونوں بچے پیڑ پر جا کر کے چڑھ گئے. وہ ناریل کا پیڑ تھا، کوفہ کے کنارے تھا. صبح کو چند عورتیں پانی بھرنے آئیں. ایک عورت نے دیکھا رات تو نکل چکی، اندھیرا چلا گیا، لیکن یہ دن میں اس پانی میں 2 چاند کہاں سے نظر آ رہے ہیں؟ 2 چاند نظر آ رہے. نظر اٹھا کے جو اوپر دیکھا تو پیاری پیاری ڈالیوں پر حسین چہرے والے 2 مسلم کے بچے نظر آئے. پوچھا کون ہو؟ جواب نہیں دیا، بڑے سہمے ہوئے تھے. کہا مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، اہل بیت کے خانوادے کے افراد ہیں. اس کا دل مچل گیا، دوڑتی دوڑتی گھر کی ملکہ کو بلا لائی. آج تمہارا خواب پورا ہو گیا، تم جو دعا مانگتی تھی، اے اہل بیت ہمارے گھر آؤ.
दरियाए फुरात के किनारे अहले बैत के 2 बच्चे हैं। दौड़ती दौड़ती गई, दोनों बच्चों को अपने घर ले आई। बड़ा उसने लाड़ प्यार किया, खिदमतें की। शाम को शौहर आया, दुआ तो मकबूल हो गई, लेकिन शौहर जैसे ही आया तो ये कहते आया, न जाने कहां गुम हो गए हैं मुस्लिम के बच्चे, इतना इनाम है उनके ऊपर, अगर मुझे मिल जाए तो मैं उनका गर्दन कलम करके उनका सर अलग कर दूं और इब्ने ज़ियाद से ढेर सारी दौलत हासिल कर लूं। बीवी तड़प गई और उधर बच्चे रो रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, अरे बाबा तुम जो हमें लाए थे कूफा में, कहां अकेला छोड़ के चले गए? अरे कल ईद है, कल ईद है, 9 ज़िलहिज्जा की रात है, 10 ज़िलहिज्जा आने वाली है, बड़ी ईद आने वाली है। रो रहे हैं, बाबा कहां छोड़ गए? कल ईद है, हमारे सर पर हाथ कौन रखेगा? रोते रोते सो गए और आखिरी जुमला ये कहा, अय गुंबदे खजरा में रहने वाले हमारे नाना, हम पर करम फरमाओ, हमें अपने करीब बुलाओ। ये जुमले कहकर सो गए। हुजूर ख्वाब में आ गए, मुस्लिम ख्वाब में आ गए और फरमाया, है मेरे बच्चों रो मत, हम तुमसे जल्द ही मिलेंगे, जल्द ही मुलाकात करेंगे। लेकिन इन्हें क्या पता था मुलाकात कैसे होगी। बाप तो ये कह रहा है मुलाकात होगी, नाना तो ये कह रहे हैं मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात होगी कैसे? आहा, ख्वाब में ही रोने लगे जब ये सुना मुलाकात होगी। लेकिन मुलाकात होगी, तड़प गए मुलाकात होगी और चिल्लाने लगे, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हसन। इतने में आवाज सुन ली उस इब्ने ज़ियाद के सिपाही ने और कमरे की तरफ दौड़ा। कौन है? किसके बच्चों की आवाज है? बीवी ने बहुत रोका, बेटे ने बहुत रोका, गुलाम ने बहुत रोका। उसने बीवी को भी कत्ल किया, बेटे को भी कत्ल किया, गुलाम को भी कत्ल किया। किस लिए? कि दौलत लेनी है, इन बच्चों को कत्ल करना है। एक बात फिर समझा दूं, याद रखिएगा, जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत नहीं, उसके दिल में किसी की भी मोहब्बत नहीं आ सकती, किसी की मोहब्बत नहीं आ सकती। कल ये बात आपको हम समझाएंगे। वो लेकर के चला, तीनों को कत्ल कर दिया और दरियाए फुरात के किनारे पहुंचा। बच्चों ने कहा, मेरी 3 आरज़ू हैं, या हमें ऐसे ही छोड़ दे, तुझ पर अल्लाह करम फरमाएगा, हम तेरी बख्शिश फरमाएंगे। दूसरी आरज़ू, हमें मत छोड़, हमें बेच दे, तुझे दौलत मिलेगी। ये भी मत कर, हमें 2 रकत नमाज पढ़ लेने दे, 2 रकत नमाज पढ़ लेने दे। इजाजत दे दी, हाँ नमाज पढ़ लो। अब जो सजदे में गए, रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आ गया, और रसूल का चेहरा जो सजदे में नजर आया तो सजदे से सर ही नहीं उठाया। इतने दिनों के बाद दीदार हुआ है, रात तो ख्वाब में देखा था, वो तो सो रहे थे। अरे अब सो नहीं रहे थे, अब तो पूरे होशो हवास में थे, अब तो जीती जागती आंखों से रसूल का दीदार कर रहे थे। कैसे छोड़े? वो कह रहा है, सजदे से उठो, सजदे से उठो। नहीं, सजदे से सर उठाया। उस जालिम ने दोनों बच्चों की गर्दन, दोनों बच्चों के सरों के बालों को पकड़ा और एक साथ दोनों बच्चों की गर्दनों पर जो हमला किया तो सर हाथ में आ गए और जिस्म तड़पने लगा, और जिस्मों को उसने उस दरिया में फेंका और दोनों सर ले जा करके इब्ने ज़ियाद के पास गया। इब्ने ज़ियाद ने जब सर देखे वो भी तड़प गया। तुझे रहम नहीं आया उन छोटे बच्चों पर, 6 और 7 साल के बच्चे? मैंने तो ये कहा था उन्हें लेके आना, ये नहीं कहा था कत्ल करके आना। तुझे इतना भी रहम नहीं आया? उसने उन्हें उसे कत्ल कर दिया। था ये भी दुश्मन, लेकिन चाहता ये था जितना मैं कहूं उतना हो। उसने एक सिपाही को हुक्म दिया, ये दोनों सर ले जा, जहां उनके लाशें फेंके गए हैं वहीं इन्हें भी फेंक दे। तारीख ने लिखा, जैसे ही वो कटे सर उस दरिया में फेंके गए, जिस दरिया में जिस्म फेंके गए थे, जैसे ही वो सर दरिया में गए और पानी में गिरे तो पानी से वो दोनों जिस्म ऊपर आए, और ये गर्दन और सर ऊपर से गए तो दोनों सर जाकर के जिस्मों से मिल गए और दोनों भाइयों ने एक दूसरे को अपने सीने से लगा लिया।
مرنے کے بعد بھی زندہ، یہ ہے شہادت کا مقام۔ اللہ سے دعا ہے یہ ہمت، یہ قوت، یہ محبت ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔